بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں میں ہمارے تاجر بھائیوں اور صحافی بھائیوں کے درمیان ایک کلیش چل رہا تھا جو دن بدن بگڑتا ہی جا رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ علی پور چٹھا کے لیے ایک اچھا شگون نہیں ہے۔ میرے سمیت میرے تمام جو دوست ہیں یہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی طریقے یہ معاملہ سالو ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کریش بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنی چاہیے، نہ ہی کسی کے اوپر کو کیچڑ اچھالنا چاہیے۔ تو اس معاملے میں ہمارے دوستوں سے مختلف دوستوں سے بات ہوئی اور تاجروں سے بھی بات ہوئی، یہ صحافی بھائیوں کو بھی ہم لوگوں نے سمجھایا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اچھا شگون نہیں جا رہا، نہ پریس کلب کی طرف سے جا رہا ہے، نہ ہی تاجروں کے یہ شان ہے کہ وہ آپ کی پگڑی اچھالیں اور آپ ان کی پگڑی اچھالیں۔ میرے خیال میں یہ دونوں طرف سے ہی ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا۔ جب میری بات ہوئی تاجروں سے تو انہوں نے بھی کہا کہ نوید بھائی ایسی بات ہے کہ کسی نے ایسا رول ہی ادا نہیں کیا کہ ہم لوگوں کو قریب کر سکتے، یا ہماری جو ہے غلط فہمیاں، ہم جو ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو دور کیا جا سکے۔ جب میری صحافی بھائیوں سے بات ہوئی تو ان کو بھی ہم لوگوں نے تمام دوستوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس معاملے کو کول کریں، ٹھنڈا کریں، تاکہ ہم لوگ مسلط والا کردار ادا کر سکے۔ تمام بھائی اکٹھے ہو کر شہر کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، نہ کہ اپنی انرجی جو ہم لوگ فضول کاموں میں ضائع کریں۔ اس میں ہمارے صحافی بھائیوں کے کچھ تحفظات تھے پولیس کی طرف سے کہ پولیس نے ہمارے ساتھ ناروا رویہ اختیار کیا، نہ ایسا رول ادا کیا تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ رات کو ہماری پولیس اسٹیشن میں بیٹھک ہوئی تفتیشی افسران کے سامنے، تو اس میں تاجر بھائیوں نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، تو ہم لوگوں نے بھی ان کی محبت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم نے بھی محبت کا ہی پیغام دیا۔ میری پرپوزل پہ ایک کمیٹی بنا دی گئی کہ جس میں وہ دونوں پارٹیوں کے تحفظات دور کرے گی اور ایک مثبت رول ادا کر کے ان کے گلے شکوے دور کرے گی اور ان کو یکجا کر کے علی پور چٹھا کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنے پر آمادہ کریں گے۔ تمام صحافی بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں، کوئی بھی ایسا عمل، ایسا بیان، ایسی خبر نہ لگائیں جس سے جس میں کسی کی دل آزاری ہو یا جس کے جو حقائق سے مبنی نہ ہو۔ تو جس طرح تاجر بھائیوں نے ہمیں محبت کا پیغام دیا ہے، اپنی محبت کے پھول نچھاور ہمارے لیے کی ہیں، تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ ان سے بڑھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ جو آپ کی صحافتی ذمہ داری ہے، جو آپ کی خبر ہے، اس کو قلم کی حرمت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے آپ اپنا رول ادا کریں، علی پور چٹھا کی شہر کے لیے، لوگوں کے لیے، بلکہ علاقے کے لیے اپنا رول ادا کریں۔ جو حقائق پہ خبر ہے، جو حقیقت پہ مبنی ہے، جس کا حقیقت سے تعلق ہے، جو ثبوت کے ساتھ ہے، اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈال رہا۔ لیکن گزارش یہ ہے جو ایک ہم لوگ اپنی انا کا مسئلہ بنا کے تاجروں اور صحافیوں کے درمیان یہ ایک سرد جنگ چھڑی ہوئی تھی، اس کو کول کر کے جو بھی ہمارے جو معزز ساتھی اس میں انوالو ہوئے ہیں جو بھی فیصلہ کریں گے، ہم دونوں جو فریق ہیں اس پہ عمل بھی کریں گے اور اس کی پاسداری بھی کریں گے، نہ کہ ہم ایسا کردار ادا کریں جس میں لوگوں کو شک و شبہ ہو۔ اور تمام جو ہمارے ورکر ساتھی ہیں، جو ہمارے جونیئر بھائی ہیں، جونیئر ساتھی ہیں ہمارے لیے، تو وہ بھی قابل احترام ہیں، ان کے لیے مشعل راہ بھی ہوں۔ میں پھر بھی امید کرتا ہوں تمام ساتھی جو ہیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو آپ نے کال دی تھی، تمام دوستوں نے جو محبت بھرے پیغام دیے تھے، ان کا میں مقروض ہوں، ہمیشہ میرے اوپر قرض رہے گا۔ جو آپ نے پیغام دیے تھے، جو اسٹرائک کی کال تھی، وہ بھی فی طور پر معطل کی گئی ہے۔ 10 نومبر کو جو وزیر آباد سے پی ٹی اے کا ایک لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے، آپ تمام توانائیاں اس میں صرف کریں، اپنی صحافتی ذمہ داریاں ان میں آسان طریقے سے نبھائیں۔ تو فی الحال جو ہماری اسٹرائک کی کال تھی وہ ہم لوگ معطل کر رہے ہیں۔ بہت جلد ہم آپ کو انشاءاللہ اچھی خوشخبری سنائیں گے اور علی پور چٹھا بلکہ علاقے کے لیے بہتر کام میں اپنا رول ادا کریں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ تحصیل پریس کلب علی پور چٹھا، پائند آباد۔